السلام علیکم. 16 دسمبر ہم ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بھی کبھی بھلا نہیں سکتے اور اے پی ایس اٹیک کے حوالے سے بھی. جب تک ہماری زندگی ہے ہم شاید ان دونوں واقعات کو کبھی بھی اپنی سوچوں سے کر سکیں. بنگلہ دیش کا معاملہ اب دیکھ لیں. میں بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتا کس نے کیا کیا تھا, بے شمار اس کے اوپر پروگرام ہو چکے ہیں, لیکن انہی 50 سالوں کے اندر بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم اس وقت پاکستان سے 2 گنا ہے, 2 گنا, ڈبل. بنگلہ دیش میں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے. وہاں جو پرائمری اسکول کی انرولمنٹ ریٹ ہے لڑکیوں کی وہ 100% ہے. وہاں پہ ایکسپورٹس ہم سے 2 گنا نہیں ہے تو 2 گنا کے قریب ترین ہے. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بعض چیزوں کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم اس سے بہت اچھا کر سکتے تھے, نہیں کر پائے. بے شمار وجوہات ہوں گی, لیکن ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. یہ کمزوری ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے اور یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. میں آپ کو بھی ایک شبر زیدی صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سنواؤں گا. ہمارے اندر اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک سنکنگ ویل والی کیفیت بن چکی ہے. ہم قرضہ چڑھائی جا رہے ہیں اور اندر ڈوبتے جا رہے ہیں. ہماری جو اکانومی کا سائز ہے وہ $300 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں. ہم $324 ارب سے $315 ارب سے واپس $268 بلین پہ آ گئے. کیوں؟ دنیا اوپر جاتی ہے, ہم نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں اپنے اندر سول سرچنگ کرنی چاہیے, کہاں خامی ہے. دوسرا بڑا واقعہ جو اے پی ایس کا ہے, اگر زیادہ دور کی غلطیاں اس وقت تھیں, ہم کہیں کہ اس وقت کے غلط فیصلے تھے, آج ہم نے ان سے توبہ کر لی, ہم نے ضرب عزم کیا, رد الفساد کیا, تو کیا اندر ہم جھانک کے اپنے یقین کے ساتھ قوم کو یہ وعدہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ہم نے ان تنظیموں سے آئندہ کے لیے تہیہ کر لیا کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر کسی ایک ایسے فرد کو نہ رہنے دیں گے, نہ کسی ایسی سوچ کو پنپنے دیں گے جس کی وجہ سے اے پی ایس ہوا تھا؟ کیا وہ 70-80 کی جو پرانا دور تھا وہ گزر گیا؟ اب دوبارہ ہم کسی ایسی تنظیم پہ, کسی سیکٹیرین آؤٹ فٹ پہ, کسی ایسے وہ نہیں انل منکر اور وہ پتہ نہیں کن کن ناموں سے وہ تنظیمیں بنی ہوئی تھیں اور پاکستانی سرزمین کے اوپر پاکستانی بچوں کا لہو بہا رہی تھی. پاکستانی فوج کے اور پولیس کے اتنے جوان ہم نے کسی جنگ میں شہادت نہیں انہوں نے پائی جتنی اس وار آن ٹیرر سو کالڈ جو امریکہ کی افغانستان میں کوئی ایشو ہونا چاہیے تھا وہ پاکستانی سرزمین پہ لڑی گئی, اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی قوم کے بیٹوں کی قربانیاں دیں. یہ دونوں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں. شبلی فراز صاحب ہیں, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور احسن اقبال صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این کے. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شبلی صاحب, آپ کو ایک شبر زیدی صاحب کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں اور پھر ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں مسٹیکس کی اور کیوں نہیں آگے بڑھ سکے. دکھائیے گا جی, آپ اس کی شبلی صاحب وضاحت کریں گے. یہ چاہے جتنے بھی کڑوے الفاظ ہوں, کوئی بہت زیادہ غلط پکچر نہیں انہوں نے پینٹ کی. ہمارے قرضے لینے کی رفتار اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے سامنے رکھیں تو صورتحال ایسی ہے. دیکھیں, اگر آپ نے ملک جو ہے تو نہ ایک دن میں ترقی کرتا ہے, نہ ایک دن میں یا 1 سال میں 2 سال میں زوال پذیر ہوتا ہے. اگر اس کے آپ نے پورا تفصیل سے بات کرنی ہے اس معاملے میں تو میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ کافی عرصہ اقتدار میں رہے اور اس لیے یہ زیادہ ایک بہتر وہ آپ کو ریزننگ دے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ ہم نے کبھی ایڈریس نہیں کیے, اور اس کی وجہ سے ہوا یہی ہے کہ ہم شاید اپنی غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور وی ہیو پرابلی, میں یہ بھی کہوں گا کہ پولیٹیکلی اینڈ ادروائز آئی تھنک دیٹ وی ہیو ناٹ لرن فرام ہسٹری. آپ نے 71 کے اس کا ذکر کیا, بنگلہ دیش کا ذکر کیا, پھر آپ نے یہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا. ظاہر ہے سب سے پہلے تو میں وہ اے پی ایس کے واقعے پہ کہنا چاہوں گا کہ اوبیسلی قوم کی, جس طرح آپ نے بڑا درست کہا کہ جو ایک بہت ہی افسردہ دن ہے پاکستان کے عوام کے لیے, اور خاص طور پہ ان فیملیز کے لیے جنہوں نے کہ سفر کیا اور آج بھی اس درد سے وہ نبردازمان نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بہت ہی سیڈ ہماری ہسٹری میں ایک دن ہے. باقی جو ملک کی جو جہاں تک سچویشن ہے, ظاہر ہے کہ ہم نے تو پچھلے 3 سالوں میں بڑی کوشش کی ہے کہ کم از کم وہ جو راٹ تھی نا اس کو ہم روک لیں. یہی بہت بڑا رک گئی راٹ. دیکھیں, یہ اتنے بڑے مومنٹم سے جو چیز آ رہی ہو اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور 2-3 سالوں میں آپ اس کو روکنے کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو بھی ایز اے کمپلیمنٹ لوں گا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں 3 سال کی حکومت میں ہم ایک ایسی بیماری کو جو کہ بڑی, جسے کہتے ہیں نا وہ جان لیوا بیماری تھی, اس میں ہم کم از کم ایک وہ لے آئے ہیں, ایک ایسا ٹھہراؤ لے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے.
چیزوں کو مہنگا کرنا, بجلی کو مہنگا کرنا, یہ چیزوں کو اس پہ لانا, گیس کی قیمتیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ڈالر کی قیمت کو اس کی اصلیت پہ لانا. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اپنے بات ذکر کیا کہ جی آپ کا جی ڈی پی 324 ملین تھا اور اب جو ہے گھٹ کے 268 ملین پہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہی آپ نے کہا تھا نا. ظاہر ہے اگر آپ اپنی کرنسی کو آج $1 کے ساتھ $1 $1 کے برابر کر دیں تو آپ کا جی ڈی پی جو ہے تو اوپر 500-600 بلین چلا جائے گا. اچھا, احسن صاحب سے بھی اس کا میرے خیال تھوڑا سا لے لیں جائزہ. احسن صاحب, جو اقتصادی معاملات ہیں, آج میں نے بنگلہ دیش کے پروگرام میں آنے سے پہلے نمبرز ہی پڑھ رہا تھا کہ 71 سے 2021 کا سفر ان کا کیسے رہا. وہاں غربت کم ہوئی ہے, ان امپلائمنٹ وہاں کم ہوئی ہے. انہوں نے عورتوں کی تعلیم, بچوں کی تعلیم کے اوپر بہت کام کیا, ہم نہیں کر سکے. برآمدات انہوں نے میجر تھرسٹ رکھا, $40 ارب سے اوپر لے کے. کاٹن نہیں وہاں پیدا ہوتی, کاٹن شرٹس وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم وائٹ کاٹن شرٹ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. ہوا کیا ہے دو ملکوں کے اندر؟ نہیں, دیکھیے اس میں دو چیزوں کا فرق ہے. سب سے پہلے میں بھی 16 دسمبر کے حوالے سے کہوں گا کہ آج ایک بڑا دل خراش دن ہے. 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو علیحدہ ہوئے, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں, جب بھی موسم برسات آتا تھا تو پی ٹی وی کے اوپر ایک بڑا ماتمی سا موسیقی چلتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سیلاب آ گیا اور وہاں کے بھائیوں کی مدد کے لیے دل کھول کے چندہ دیجیے. تو ہم ایک قسم کا اسے سمجھتے تھے کہ وہاں پہ صرف سیلاب ہی آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. آج 50ویں سالگرہ پہ انہوں نے اشتہار شائع کیے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ہر اکنامک انڈیکیٹر میں بیٹ کیا. تو ایک انہوں نے بڑا پرائیڈ لیا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی منزل حاصل کر لی ہے کہ ایک نظام ہے جس کے ساتھ کنٹینیوٹی سے چل رہے ہیں. دوسری میں چیز جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اور بنگلہ دیش کا جو نمایاں فرق ہے, بنگلہ دیش, ویتنام, لاؤس, ملیشیا, سنگاپور, جاپان, کوریا, ان سب اکانومیز میں آپ دیکھیں جو فاسٹ ایمرجنگ ایشین اکانومیز تھیں, ان میں سے کسی پر بھی ڈیفنس کا برڈن نہیں تھا. بنگلہ دیش اسپینڈز 1% آف دیئر جی ڈی پی آن دا ڈیفنس بجٹ. اس کے مقابلے میں ہم 4% سے زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں آن آر ڈیفنس. سو وی ہیو اے سیکیورٹی اسٹیٹ. ہمارا جو ایک سیکیورٹی کا ہمارا خرچہ ہے وہ بہت بھاری ہے, جس کے لیے ہمیں تعلیم اور صحت سے قربانی دینی پڑتی ہے تاکہ ہم سپورٹ کر سکیں سیکیورٹی کو. بنگلہ دیش کا 1% ہے, اور اگر آپ وہ دیکھیے جو اگر ان کا بھی 4% ہوتا تو شاید وہ اس طرح نہ کر سکتے. تقریباً میں نے دیکھا کہ ان کا یہ $9 بلین فالتو بچتا ہے کہ اگر وہ اپنا ڈیفنس کو انہوں نے کم رکھا ہوا ہے. ان کی اپنی جیو اکنامک سچویشن ہے. یہ جو آپ نے ایک چیز پک کی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ملک کی برآمدات کو $50 ارب پر لے جانے سے کوئی نہیں سر. جب آپ کے پاس تعلیم کے اوپر اضافی $100 ارب کرچ کرنے سے کوئی نہیں سر. دیکھیے نا ندیم, آپ پاکستان کا آج ایکسپورٹ کا ڈائلما کیا ہے, یہ ہم تو مر گئے ہیں نا یہ سٹڈیز کرتے. ویژن 2010, ویژن 2025 کو چلنے نہیں دیتا, حکومت کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں. دیکھیے آپ کا ایکسپورٹس کا پرابلم یہ ہے کہ یو ہیو اے کموڈٹی سیکٹر پروڈکشن بیس. جب آپ کموڈٹی سیکٹرز کے اندر ہیں تو آپ کو پریمیم نہیں ملتا, اور جب آپ سے کچھ سستا پیدا کرنے والا آ جاتا ہے وہاں بائر وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اگر ہم نے ویلیو ایڈیشن میں جانا ہے تو دس ریکوائرز, یا اپنے نئے کلسٹرز ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے لیے 5 سے 10 سال کا پالیسی کنٹینیوٹی چاہیے. آپ اگر سرمایہ داروں کو ہیرس کریں گے, آپ اگر یہاں پہ پالیسیز کو ہر روز چینج کریں گے, مجھے بتائیے کون سرمایہ دار آئے گا؟ آپ کی اگر ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی نہیں ہوگی, کہاں سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئے گی؟ اگر آپ کا لیگل سٹرکچر جو ہے سٹیبل نہیں ہوگا, کون سا فورن انویسٹر ہے جو پاکستان میں آ کے انویسٹ کرے گا؟ چونکہ اس کو لیگل سیکیورٹی چاہیے. ابھی شبلی صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم روپے کو اصل سطح پہ لیں. روپیہ آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا جو ماڈل ہے نا, اس سے بھی نیچے ہے اس وقت. ہم نے ایک مارکیٹ کے اندر کیوس پیدا کر دیا, بے یقینی. تو وہ جو چلتی ہیں نا, افواہیں چلتی ہیں, اس کے اوپر وہ روپیہ آپ کا گر رہا ہے. آپ کے فائنانس منسٹر چاہتے ہیں روپیہ آپ کا 160-165 سے نیچے نہ جائے, 178 پہ روپیہ جا رہا ہے. سو وی آر ناٹ ان اے گڈ پوزیشن رائٹ ناؤ. ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہمارے قابو میں نہیں, قرضے ہمارے 3 سالوں میں 30,000 سے 51,000 پہ چلے گئے.
ان کے دور میں بھی قرضے بہت لیے گئے 10-11 ہزار, لیکن آپ لوگ تو ریکارڈ ہی بریک کرے جا رہے ہیں. میں فرق کروں, ہم نے جو قرضے لیے وہ سارے پروڈکٹیو تھے, اور اسی لیے اسٹینڈرڈ اینڈ پور یا موڈیز جو ہے ہمیں ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہے. دیکھیے ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں ورثے میں ملا, آپ کو ورثے میں شبلی صاحب یہ ملا کہ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں پروجیکشن کی تھی کہ پاکستان 2019 اور 2020 اگلے 2 سال 6% پہ گرو کرے گا. ہم نے تو آپ کو یہ سینٹیمنٹ اور مومنٹم بنا کے دیا تھا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ اس پہ بہت اچھا جائزہ پیش کر سکتے ہیں کہ بڑے عرصے اقتدار میں رہے, اور وہ انہوں نے ان کی باتوں سے ہوا, لیکن میں یہ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں معلوم تھیں, 2010 کا ویژن 2030 2020 2030 ویژن تھا, وہ سب کچھ, لیکن گراؤنڈ پہ کیا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اصل میں ملک کو کون چلاتا ہے؟ ملک کو ادارے چلاتے ہیں. آپ کا اسٹیٹ بینک ہے, آپ کی جتنی آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کی یہ جتنے بھی ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, اور باقی جتنے بھی ادارے ریاست کے ہوتے ہیں, وہ ملکوں کو چلاتے ہیں, انڈیویجول نہیں چلاتے. یہاں پہ ماڈل ہی غلط تھا کہ جس میں کہ انڈیویجول سمجھتے تھے کہ ہم نے ملک کو چلانا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ جو انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. دوسری بات کہ جو اسٹرکچرل پرابلمز تھے اکانومی میں, وہ ہمیشہ, آپ اگر پاکستان کی پچھلے 30 سال 40 سال کی تاریخ دیکھ لیں, ہم نے بوم بسٹ کے سائیکلز دیکھے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے. جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے, دیکھیں ایکسچینج ریٹ اگر تو اوور ویلیو ہوا گیا ہے تو بھی بڑی بیماری ہے, جو میرا خیال ہے کہ ذرا زیادہ ہے, اور اگر اس کو زیادہ انڈر ویلیو کر دیا گیا ہے, یس اس کے اپنے نقصانات ہیں. بٹ دیکھیں نا, جب آپ کو ایک ڈفرنٹ ٹول ہے, ہم نے تو اسٹیٹ بینک کو پہلی دفعہ آزاد کر دیا کہ جی ہم انٹرونشن نہیں کریں گے, ہم مارکیٹ میں نہ ڈالر پھینکیں گے نہ مارکیٹ سے ڈالر اٹھائیں گے, جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے, انفارچونیٹلی ہوتا رہا ہے. لیٹس ایکسیپٹ, unless we accept our mistakes, only then we will be able to correct them. ایکسچینج ریٹ, یس میرے حساب سے بھی اسٹیٹ بینک کا رول ہے مارکیٹ میں انٹروین کرنا, اس کو ہاتھ اٹھا کے آنکھیں نہیں بند کر سکتا. بیچکینی ختم اسی سے ہوتی ہے, اسٹیبلٹی اسی سے. دیکھیں نا, اسٹیٹ بینک کا کام اس حد تک ہے کہ ماڈریٹ, لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنا پریشر اسٹاک فورن ایکسچینج وہ آپ مارکیٹ میں پھینکیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے. ایک سوال کر سکتا ہوں, کیا ان کے دور میں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالر اٹھائے یا پھینکے ہیں کہ نہیں پھینکے؟ دونوں کام کیے. ناٹ ٹو مائی نالج, میرا نہیں خیال ہے. اگر ایسا ہوتا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایکسپورٹس بڑی ہیں. دوسری جو جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا میرا تعلق اندازہ ہے, اصل نمبر نہیں ہے, لیکن انہوں نے 7 ارب ڈالر بیچا تھا 5 سال میں. میرا خیال ہے آپ 3 سالوں میں اس سے زیادہ بیچ چکے ہیں مارکیٹ. نہیں دیکھیں, یہ تو میں اب اس بحث میں نہیں پڑھوں گا آپ کے ساتھ کہ انہوں نے 7 ارب ڈالر بیچے تھے یا انہوں نے 23 ارب ڈالر بیچے تھے. آپ کے پاس ریکارڈ ہے, آپ, میرا خیال ہے کہ یو ول ڈو دا کنٹری سروس کہ آپ اگر اس کی اسٹیٹ بینکس کی فگر آپ دکھا دیں کہ کتنا انہوں نے آرٹیفیشلی سپورٹ کس نے کیا ہوا تھا, کس نے کہا تھا کہ جی 100 سے اوپر نہیں جائے گا, انہوں نے کہا تھا. گریٹ, امپورٹس آپ کی اٹریکٹیو ہوئیں, لوکل انڈسٹری نہیں بن سکی کیونکہ امپورٹ کرنا زیادہ سستا تھا بنسبت اس کو لوکلی پروڈیوس کرنے کا. پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کا ایک ایشو ہے. دوسرا بھی ٹاپک ساتھ ملا لیں, یہ بہت آگے چلا جائے گا. اے پی ایس, ہمارے ہاں پتہ نہیں 75,000 تنظیمیں تھیں جو بعد میں ٹی ٹی پی بن گئی تھیں. پھر ہم نے ضرب عزم کیا, رد الفساد کیا, کراچی آپریشن کیا. آپ کا جو کریڈٹ ہے آپ لے لیں, جو ان کا کریڈٹ ہے ان کا لے لیں, لیکن کیا اب ہم مکمل توبہ کر چکے ہیں اے پی ایس کے بعد؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور میرے لیے تو بہت ہی زیادہ سیریس ہے, چونکہ میں اس کا نشانہ بناؤں, اور میرے جسم میں آج بھی وہ گولی موجود ہے جو مجھے نفرت کے ساتھ ایک نوجوان کو زہر اور نفرت اس کے ذہن میں ڈال کے نشانہ بنایا گیا, اور اس نے اپنے ایک پاکستانی کو یا اپنے ایک مسلمان بھائی کو نعوذ باللہ کافر سمجھ کے مارنے کی کوشش کی. اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ہمارے ہاں واقعات ہوئے ہیں, ابھی تازہ ہے, جو اے پی ایس کا واقعہ ہے اسی کے میں پائے پہ سیالکوٹ کا واقعہ رکھوں گا. ہم نے کوئی اس کے اوپر بدقسمتی سے جو ایڈوانسز کیے تھے ہم کنسولیڈیٹ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ میں نے یہ بات جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہے اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ کی تھی. دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان پہ 3.25 سال کوئی قابل ذکر عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنا دی تھی 18-23 کی, جس میں نان کائنیٹک میجرز پہ فوکس تھا. ریفارمز تھیں, سوشل ریفارمز کیا ہوں گی, اکنامک ریفارمز کیا ہوں گی, جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارمز کیا ہوں گی, نوجوانوں کو کس طریقے سے ہم کریں گے, ان کو ایک ان کی تربیت کریں گے, اس سارے کے اوپر ایک پورا پلان تھا. 3.25 سال میں نے وزارت داخلہ کو نہیں دیکھا. گنجائش ہمارے پاس ہے کہ ہم تھوڑا بہت بھی ہل جائیں, کیونکہ میں فوج کے ان بچوں کا سوچتا ہوں, وہ جو کیپٹن اور لیفٹنٹ جن کی جانیں ہم نے قربان کی, جنہوں نے شہادت پائی ہے
ٹرائبل ایریاز کے اندر آپریشن کا. سوات کے اندر کیا ہوا تھا, گلے کاٹے تھے انہوں نے. ایف سی کے ان جوانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا جن کے سروں کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلتے تھے. کیا ہم بھول سکتے ہیں ان اے پی ایس کے بچوں کو؟ ہم جو یہ کرتے ہیں نا اس طرح کی کلا بازیاں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک تنظیم کے خلاف پولیس کی شہادتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, تو سیالکوٹ میں جب آپ نے پولیس کو بلایا, پولیس ہیزیٹنٹ تھی. کس منہ سے وہ آگے جاتی؟ اپنے اور بندے مرواتی؟ کیا کرتی؟ دیکھیے, آپ کے جو پورے فورسز کا مورال ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے. اور میں ان کو عرض کروں گا کہ ہم نے جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا, یہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے تھے, کنٹینر پہ بیٹھے تھے. عمران خان صاحب کو عزت کے ساتھ بلایا, ساری قیادت کو وہاں اکٹھا کیا, عسکری قیادت کو اکٹھا کیا, قوم کو متحد کیا. جو کرائسس ہوتے ہیں نا, وہ مومنٹس آف اپرچونٹی بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس میں ایک نیشنل یونٹی کارو آؤٹ کریں. آپ مجھے بتائیں کہ آج پاکستان میں کسی ایک ایشو کے اوپر انہوں نے نیشنل یونٹی کی ہے؟ بتائیے. یہ تو اپنے علاوہ سب کو کہتے ہیں جی یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں این آر او نہیں دوں گا, اس کے علاوہ ان کو بات ہی نہیں آتی. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی ذرا اس گفتگو کا ایک تھوڑا ٹوٹلی ایکسٹریم سائڈ پہ جاتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, اس کو آپ ایک سائڈ پہ ایک منٹ کے لیے رکھتے ہیں. دیکھیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک کا جو ایسٹ ہے وہ ہے ہمارے نوجوان. 65% ہیں, کوئی 70% کہتا ہے جو کہ ینگ اس میں ہے. پرابلم یہی ہوا ہے کہ جب آپ کی ملک کی اکانومی صحیح نہیں ہوگی, جب آپ کی ملک میں غربت ہوگی, تو ظاہر ہے کہ یہ تو جتنی بھی آپ لے لیں, جتنے بھی ملکوں میں اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دہشت گردی کی, یا وہ گروپس بنے ہوتے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کے ہوں یا کہیں اور ہوں, اس کی بنیادی وجہ صومالیہ میں, یہ ایتھیوپیا میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, ان کا یہ جو نشانہ ہوتے ہیں, وہ یہ اس کا نشانہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی ملک کو, اکانومی کو ٹھیک کریں, آپ اپنے ملک کے لوگوں کو, نوجوانوں کو کاروبار دیں, ان کو اپرچونٹیز دیں, تو یہ مسئلہ تو 80% ختم ویسے ہی ہو جائے گا. نہیں سر, نہیں آپ بتائیں نا. ریاست نے جیش, لشکر, سپاہ ان جیسی تنظیموں کو الاؤ کیا ہماری زمین سے آپریٹ. میری بات سنیں, آپ کو کوئی بلا لینا, آپ کو آرمی چیف بلا لے کہ جی آپ جائیں جیش کریں, مجھے بلا لیں, ہم جائیں گے؟ نو, بیکاز الحمدللہ وی آر کمفرٹیبل. ایک نوجوان کو جس کی اچھی جاب ہو, جو کہ کام کر رہا ہو, اس کو کوئی نہیں ورگلا سکتا. آپ نے ایگزیکٹلی میرے پوائنٹ کو ری افرم کیا ہے کہ یہ آل اباؤٹ. نیو یارک میں ایک بچہ پکڑا گیا تھا, ایئر وائس مارشل کا صاحبزادہ تھا, بڑا ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا, اور وہاں پر بم لگاتا ہوا پکڑا گیا. وہ غریب آدمی نہیں تھا. 9/11 کے جو لوگ تھے, انڈر لائن ریزن کیا ہے؟ پڑھے لکھے اور امریکہ میں وہاں پہ جہاز اڑانے کی تربیت. دیکھیں میری بات سنیں, انڈر لائن ریزن ایک ہوتا ہے, یہ کانسیکوینسز ہیں اس کے, کہ پھر بڑے بڑے اسامہ بن لادن بلینئر نہیں تھا نا, بالکل. وہ کیوں ہے؟ یہی ہے کہ یہ جو اس کے نہیں فٹ سولجرز کون سے ہوتے ہیں. اسامہ بن لادن خود کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ اس کا کمبیٹ ایکسپیرینس تھا, نہ اس کا کوئی ملٹری ایکسپیرینس تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تھرائیو کرتے ہیں جیسے فٹ سولجرز. بریک لے لوں, بریک سے واپسی بھی اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے, وہ جس کے اندر وہ میچورٹی آ جانی چاہیے تھی آج تک, وہ ابھی بھی ناپید ہے. ابھی بھی الزام یہ ہے کہ ایک چور اور ڈاکو ہے, دوسرے کو کہتے ہیں تو بھی ایماندار نہیں ہے, تو بھی پیسے کھاتا ہے. ایک جسٹس وجی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن تک وہ ہرٹ کرے گا بہت سارے لوگوں کو. ہو سکتا ہے جسٹس وجی کے لیے بھی مشکلات ہوں, کیونکہ فواد چودھری نے کہا کہ اس کے اوپر وہ کورٹ میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن پاکستانی سیاست چور اور ڈاکو سے آگے بہرحال بڑھ نہیں سکی, یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے. فواد چودھری صاحب کا آج کا بیان دکھا دیں, کیا کہا انہوں نے. ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیہ الدین احمد. وزیر اعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جب وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. جسٹس وجی صاحب اس کے جواب میں اپنے بیان کے اوپر قائم ہے, اور بلکہ کیا کہہ رہے ہیں دکھائیے گا. جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں, یقیناً کریں. حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہوئی؟
اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ، یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ شبلی صاحب، ہماری سیاست اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی کون کون چور اور ڈاکو ہے کہ ہم سارے چور ڈاکو ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے جو کہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ان کو مانا نہیں ہے، چاہے وہ ہماری اکانومی کے لحاظ سے ہوں، چاہے ہماری سیاست کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ ہمارے بالکل جو ایک اوور آل ہمارا جو ایک سائیکی ہے اس کو ہو، اس میں وہ فلاڈ ہے اس لحاظ سے کہ اس ملک کو کسی نے، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا سوال ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اسٹرکچرلی ہسٹوریکلی وہ فلاڈ ہے اور وہ نہیں پرفارم کر سکی، جبکہ ہمارے آپ بنگلہ دیش کی مثال دی، آپ نے ویتنام کی مثال لے لیں، دیکھیں نا، اگر میں اس میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا، ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، ویژن کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹس میں ہماری کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو ہی ہدف رکھا، ٹیکسٹائل اینڈ ٹیکسٹائل۔ دوسرے ملک جو کہ تھے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا وہ ویتنام، خاص طور پر بنگلہ دیش نے سارا پیسہ ٹیکسٹائل سے کمایا، وہ ان کو تو ایک ڈفرینٹ اس کی وجہ سے ملا ہے نا، ان کی ڈفرینٹ ایک اکانومی کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ ویتنام کا جو ہے ہماری طرح 1996 میں وہ بھی 8 بلین ایکسپورٹ تھی، ہماری بھی اتنی تھی، ہم ان کی بھی ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹائلز کی، ہماری بھی تھی، ہمارا انجینئرنگ گڈز 1% تھا، ان کا انجینئرنگ گڈز 1% تھا، اب ان کی ایکسپورٹ جو ہے 210 سے 216 بلین چلی گئی ہے، انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کیا، انجینئرنگ گڈز، ہائی ویلیو پروڈکٹس بنانے شروع کیے، اپنے آپ کو ہب بنائے، ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت میں آپ کو آج سے، میں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، ہمیں بھی دے، 5 سال بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ انشاءاللہ جو انقلاب ٹیکنالوجی کا ریولوشنری یہ چلا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ صرف ہماری منسٹری انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں 1 لاکھ جاب جو ہے نا اگر کریٹ نہ کی، آپ مجھے اس پہ بلائیے گا اور جو بھی آپ نے مجھے کرنا ہے آپ میرے ساتھ کیجیے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 1 لاکھ جاب دے گی، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 1 لاکھ جابز دے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں؟ نو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں گے، ہم ٹیکنالوجی بیس کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی وزارت کی بات کر رہا ہوں۔ ٹائم فریم بتا دیں سر کتنے؟ میں 2 سال بتا رہا ہوں، 2 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری منسٹری صرف 1 لاکھ جاب کریٹ کرے گی۔ وجہ لاسٹ کامنٹ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کا دل دکھتا ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، کہ اگر یہ ملک پرفارم کر رہا ہو، اور آپ نے کہا چور ڈاکو کا، دیکھیں ہم نے ماننا تو ہے نا کہ پھر یہ ملک آ کے کسی نے باہر کے لوگوں نے آ کے لوٹ مار کر دی، یہ قرضے کدھر گئے، یہ کدھر گئے؟ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء، وہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ وہ اوپر سے اتاری ہوئی روحیں تھیں کہ ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں نہیں؟ وہاں بنگلہ دیش کی سیاست پڑھیں، نہیں، سب سے بڑے الزامات ان دونوں کے اوپر ہی ہیں۔ مجھے بھی دینا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگ میں بنگلہ دیش وے اپ آن کرپشن اگینسٹ پاکستان۔ دیکھیے مطلب کرپشن گڈ، Not good. Not good. This is what he said. No. Let the system function or strengthen your institution. 70 years ہو گئے، 70 سال ہو گئے، آپ کہتے ہیں ان کا 50 سال میں کیسے ہو گیا؟ ان کا 50 سال میں، یہی تو سوال بنتا ہے، You have spoken, let me now speak. یہ تو سوال ہے، 70 سال ہو گئے، آپ کہتے ہیں give it time۔ وزیر نامہ نہ بنائے سے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی معزز وزیر نے دعویٰ کیا کہ یہ 1 لاکھ جابیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ایک وزیر آج سے 1 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ 6 مہینے میں اتنی جابز ہوں گی کہ پاکستان میں جابز ہوں گی، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم وہ بھی اعلان سن چکے ہیں، تو یہ ہمیں ایمکوں کی جنت میں نہ رکھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدترین پاکستان میں اکنامک کرائسس میں پھینک دیا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھتی؟ ویتنام کی مثال دی، ویتنام میں کیوں ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ اس لیے کہ آج ان کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $30 بلین کی ہے۔ میانمار میں ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارے مقابلے میں، 6 سے 8 بلین ڈالر اینول فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان کے پاس کتنی ہے؟ مر کے 3.5 پہ ہم گئے تھے، پھر 1.25 پہ ہم آ گئے ہیں۔ دیکھیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی لاتی ہے، انوویشن لاتی ہے، سکلز لاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ گلوبل سپلائی چین سے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے، جس سے آپ ایکسپورٹ ہائی ویلیو سیکٹر میں جاتے ہیں۔ ریسنٹ پاس میں جو سب سے بڑا تیر مارا تھا نا، آج آپ دونوں سے باری باری اس کا بھی پوچھ لوں، پہلے آپ لیکن میں ایک بات ختم کر لوں۔ سی پیک ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ کا ایک وہ سینٹر پیس تھا، ہم دکھاتے تھے یہ سی پیک ہے پاکستان میں 60 ارب، کیا یہ ہمارا گلے کی پھانس بن گیا؟ بالکل گلے کا پھندا نہیں۔ دیکھیے سی پیک جو ہے اس کے 2 مرحلے تھے۔
پہلا مرحلہ تھا انفراسٹرکچر کا، چونکہ پاکستانی اکانومی میں 2 گروتھ باٹل نیکس تھیں، ایک انرجی، ایک انفراسٹرکچر. جس ملک میں 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی، آپ کے کارخانے کہاں سے چلیں گے، آپ کی معیشت گرو کیسے کرے گی؟ تو پہلے مرحلے میں ہم نے یہ دونوں باٹل نیکس دور کی، انفراسٹرکچر ٹھیک کیا، کنیکٹیوٹی چائنا سے بنائی، اس کے ساتھ انرجی لائے. دوسرا جو مرحلہ تھا 2020 اور 2025 کا، اس میں 9 اکنامک زون بننے تھے، جن میں کتنے بنے اس میں سے؟ ان میں سے ایک بھی تیار نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیے انہوں نے 9 اکنامک زونز کا انفراسٹرکچر تیار کر کے چائنیز کو آفر کرنا تھا انویسٹمنٹ کے لیے. چائنا سے 8 کروڑ سے زیادہ ندیم ملک صاحب جابز ریلوکیٹ ہو رہی ہیں، چونکہ چائنا میں لیبر ایکسپینسو ہو گئی. اس 8 کروڑ میں سے اگر ہم 30, 40, 50 لاکھ جابز بھی لے لیتے، پاکستان میں ایک انقلاب آ سکتا تھا. انہوں نے نہ انفراسٹرکچر تیار کیا، دوسرے نمبر پہ کیا جو میکرو اکنامک ہمارا فریم ورک تھا اس کو تباہ کر دیا. جس ملک میں ہر روز روپیہ لڑک رہا ہو وہاں کون سا فورن انویسٹر آئے گا؟ جس ملک میں آپ انفلیشن کو 11-12% پہ لے جائیں، اس کی گروتھ کریش کر دیں، وہاں پہ کس طرح انویسٹمنٹ ہے؟ سی پیک وائبل ہے؟ دیکھیں سی پیک کا تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن سی پیک میرا خیال ہے کہ اس نے جو یہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ہر وہ پروجیکٹ جس کو کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ جب تک کنیکشن نہیں بنے گا تو ہم اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے انفراسٹرکچر پہ انہوں نے پاور پلانٹس لگائے، نتیجتاً کیا ہے کہ ہم بجلی ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے، استعمال کم ہے، ہمیں بھی اب انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ جو زیادہ بجلی استعمال کرے گا اس کو ہم آدھی قیمت پہ دیں گے. یہ حال ہے. وہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک ٹینڈم میں چلتی ہیں. انڈسٹری پہ انہوں نے کیا کام کیا مجھے بتائیں، یہ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں. انڈسٹری زیرو گروتھ ہوئی، اس کی پاور کا سب سے بڑا کنزیومر کون ہوتا ہے؟ انڈسٹری ہوتی ہے. انڈسٹری اور پھر اس کی ٹرانسمیشن کا بندوبست بھی نہیں کیا، نتیجتاً 446 کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں جو انڈسٹری کے میں لگے ہوئے ہیں. وہ ان ایفیشینٹ انجنز کے ذریعے ان ایفیشینٹ زیادہ سستی بجلی گیس لے کے وہ اپنی بجلی کر رہے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ریلائبلٹی چاہیے اور سستی بجلی چاہیے، جو کہ یہ پرووائڈ نہیں کر سکے تھے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے پاس بجلی زیادہ ہو گئی، انڈسٹری ہے نہیں، کنزیومر نہیں ہے اس کے لیے. سب سے بڑا بجلی کا کارخانہ لگایا 3 سالوں میں، آپ نے اس کی ریلائبلٹی امپروو کرنے کے لیے کچھ کیا؟ دیکھیں جو انہوں نے بنائے تھے، ریلائبلٹی امپروو کرنی تھی نا کہ آپ بجلی انشور کریں. آج میرے پاس یہ ایپٹما کا لیٹر پڑا ہے جنہوں نے نمبر آف کمپلینٹس اپنی لانچ کی ہیں، اور وہ آپ کی بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ کیپٹیو کے لیے گیس دستیاب نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں وابڈا کا سسٹم ریلائبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی، میک شیور کہ انہیں بجلی ملے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہی میں 2 وجوہات ہیں جو کیپٹیو پاور لگاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلی چیز ہے ریلائبلٹی، بیکاز وہ نہیں دیکھ کر افورڈ کر سکتے کہ ان کا پلانٹ بیچ میں رک جائے. ریلائبلٹی کس سے آئے گی؟ بجلی ہمارے پاس، دیکھیں میں سنیں نا، بجلی ہے ہمارے پاس وافر. ٹرانسمیشن دیکھیں، بجلی صرف پروڈیوس کرنا نہیں ہوتی ہے، پلانٹ لگانا 2 سال میں آپ اس کو بنا دیتے ہیں. یہ جو بکی حویلی بہادر شاہ اور یہ جو انہوں نے بلوکی لگایا ہے یہ 3 سال میں لگائے ہیں. یہ تو یوں بنتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے اس کو ایویکویٹ کرنا، بجلی ٹرانسمیشن. کدھر تھی یہ مٹیاری؟ ہم شروع کر کے گئے ہیں میرے بھائی. بات سن لیں اب میری بات سن لیں بسل. دیکھیں ہم نے 2018 میں جب بجلی چھوڑی تو پاکستان میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. جتنے منصوبے لگے یہ پروڈکشن دے رہے تھے. اصل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سپلائی تھی وہ 6% گروتھ کے اوپر پروجیکٹڈ تھی، اور جو ورلڈ بینک بھی سیکنڈ کر رہی تھی، سب بین الاقوامی ادارے سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اب 6% پہ گرو کرے گا. اس ڈیمانڈ کے اوپر جو آپ سپلائی کریں گے، اگر آپ گروتھ کو کریش کر کے 1.7 نیگیٹو اور 3 سالوں کی ایوریج 2% کر دیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ تو کریش ہو جائے گی نا. یقیناً وہی سپلائی جو آپ سمجھتے تھے کہ بریک ایون کرے گی وہ ایک دم آپ کی سرپلس ہوگی، چونکہ آپ نے گروتھ آف دا اکانومی کو کریش کر دیا. اب اس کے اوپر قصور پچھلی حکومت کا تو نہیں ہے، اس کا قصور آپ کا ہے جس نے اکانومی کو کریش کیا ہے. دیکھیں بجلی بنانا ایک چیز ہوتی ہے، جس طرح میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو پہنچانا انہیں ٹرانسمیشن لائنز پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. بیکاز دیکھیں مانے نا، بالکل ٹرانسمیشن ہر پروجیکٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن ہے میرے بھائی، ہر ایک کے ساتھ ہے. وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، ٹرانسمیشن لائن نہیں ہوئی. آپ کی لائنیں بوسیدہ ہیں. اب میں آپ کو کیا کہوں؟ نہیں تو پھر وابڈا والے نہیں، یہ انڈسٹری والے پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں کیپٹیو پاور؟ بھائی ہم نے 2018 میں ان تمام منصوبوں سے جو بجلی پیدا ہوئی اس کو ٹرانسمٹ کر کے دکھایا. زیرو لوڈ شیڈنگ، وہ تو آپ کے جانے کے بعد فنکشنل ہوئے جو بہادر شاہ ان کے لیے موجود ہے. LNG RLNG پہ چلنے والے پلانٹس تھے، ٹھیک ہے جی، ایفیشینٹ، موسٹ ایفیشینٹ.
لیکن 60% پلس ایفیشنسی. نا میری بات سنیں, آپ کو جب پلان کرتے ہیں آپ اس پہ پلان نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بجلی پیدا کر دی اور آپ کی گروتھ 6% ہوگی. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی آپ کی ایسی کنسسٹنسی رہی ہے؟ میں جس طرح ریپیٹ کرتا ہوں, بوم اینڈ بس, بوم اینڈ بس. ہماری اکانومی اس طرح کموڈٹی پرائسز چڑھ گئی, ہماری اکانومی ٹھیک ہو گئی. سی پیک کا ایک 60 ارب کا $40 ارب کا پروجیکٹ آ گئے, او جی ہم بڑے خوش کہ جی ہم نے بڑے وہ اپنے یوں کیا کہ جی ہم نے تو بڑی تیر مار لی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک سسٹینڈ لیول پہ آپ اپنی اکانومی کو گرو کرتے ہیں, اس میں آپ انڈسٹری کو بھی وہ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی ویلیو, اب جو ٹیکنالوجی سائڈ ہے, اس پہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ینگسٹرز دیے ہوئے ہیں. یہ بڑے اس چیز کے لیے ایک بہت ہی بڑا ریسورس ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس میں جب تک ہم انجینئرنگ گڈس کو نہیں لائیں گے, ڈائیورسفائی نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ اسی طرح چیز میں پڑے رہیں گے اور فورن ایکسچینج کے لیے ہم ہمیشہ ترستے رہیں گے. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خانیوال کے اندر ضمنی الیکشن جاری ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ سرپرائز تو بھی نہیں ہے, لیکن پی ایم ایل این لیڈ ہے 7,000 ووٹ کی. 25,138 ووٹ ہیں پی ایم ایل این کے. دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف 18,125 اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے تیسرے پہ اور ٹی ایل پی ہے چوتھے پہ. شبلی صاحب, یہ تو ابھی اپڈیٹ آتا رہے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک کافی کنسرن ہے کہ ہم غریب ملک ہیں, بجٹ پہلے اتنے خسارے پورے نہیں ہو رہے ہمارے سے, 4,000 ارب بھر رہے ہیں, کوئی 300-400 ارب کی پھکی آپ کی ای وی ایم لگا جائیں گی, کتنی کاسٹ ہے اس کی؟ نہیں جی دیکھیں, یہ میں نے بھی یہ پڑھا, بڑی ایگزیجریٹڈ اور بڑی ایب نارمل قسم کی پرائسنگ کی ہوئی ہے. میں آپ کو صرف 2-3 فگر دیتا ہوں, اس سے کیلکولیشنز آپ کر لیں, آپ کے ناظرین کر لیں. پچھلے الیکشنز میں 2018 میں 85,500 پولنگ سٹیشنز تھے, اور اب چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹرز بڑھ گئے ہیں تو شاید 1 لاکھ ہو. 1 لاکھ پولنگ اسٹیشن, ٹھیک ہے, 1 لاکھ پولنگ اسٹیشن ہے, اور ایوریج پنجاب اور سندھ میں 3 اور باقی جو 2 صوبے ہیں اس میں 2, تو 3.5 لگا لیں آپ پر پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ بوتھس ہوتے ہیں. تو سمجھ لیں آپ, راؤنڈ کر لیں اس کو, 3 لاکھ ہوئے نیشنل اسمبلی کے. آپ چلیں اس میں ایڈ کر دیں کہ پروونشل اسمبلی کی بھی ہے, تو 3 لاکھ پروونشل اسمبلی کے, حالانکہ پورے یونٹس نہیں. 6 لاکھ مشینیں آپ کو چاہیے. 6 لاکھ مشینیں ہوں گی which actually are about 400 because میں صرف 2 چیزیں ریپیٹ ہو. آپ کو اسکینر اور پرنٹر بھی چاہیے ہوتا ہے جی, اسکینرز اور پرنٹر بھی چاہیے. نہیں, وہ وہی ہوگا. آپ کو ایک جو ووٹنگ پینل جو ہوتا ہے نا, پیڈ, صرف وہ ایک ایڈیشنل لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو 5 لاکھ پہ بنا لیں. اب 5 لاکھ ہے اور ایوریج جو پرائس ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کی ہے. 1 لاکھ روپے کی ایک مشین, 1 لاکھ کی, وہ تو جب ڈیٹرمن ہوگا. بٹ ایوریج جس طرح ہم تو کہہ رہے تھے کہ 75,000 جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے وہ 75,000 سے 1 لاکھ میں بنے گی. ٹھیک ہے, تو آپ ایڈ کر لیں کہ وہ فگرز کتنے بنتے ہیں. لیکن ساتھ آپ کو پرنٹرز بھی چاہیے, اسکینرز بھی چاہیے. اس یونٹ ہے, پوری یونٹ کی کاسٹ, پوری یونٹ ہے, 3 یونٹس ان کو پتہ نہیں. دیکھیں میں چھوڑیں نا, سن لیں یار, بات کرنے دیں. الیکشن کمیشن نے ابتدائی دنوں میں $1.5 ارب کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکنیکل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر ہمیں خدشات ہیں اور وہ بدستور ہیں. مشینیں کتنے کی ہیں, لیکن اب سن لیں, اب کاسٹ پہ آ جائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کے لیے صرف مشین نہیں رکھنی, اس کے لیے آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے. انڈیا کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ ای وی ایمز رکھی جاتی ہیں. انڈیا میں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی ہے جو ریز کی جاتی ہے. انڈیا میں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ CCTV کیمراز ہیں جو سٹوریج کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی, اور پھر وہاں پہ بھی رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پاکستان کا پورا بجٹ چاہیے اس کو لگانے کے لیے کہ آپ خود کیلکولیٹ کریں نا. میں نے آپ کو دے دی ہے کیلکولیشن نا. اگر یہ 3.5 لاکھ مشینیں کہہ رہے ہیں, 6 لاکھ مشینوں کی سٹوریج کہاں پہ ہوگی, ان کے لیے سیکیورٹی کا کیا بندوبست ہوگا, ان کے اوپر CCTV جو آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے اس کا نظام لے کر آئیں. تو یہ ایک ان وائبل, ایک ملک جس میں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, جس میں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, آپ کئی 100 ارب روپیہ جھونکنا چاہتے ہیں ایک دھاندلی کی اسکیم میں جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل دھاندلی ہو, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ مطلوبہ نتائج لے لیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے اگر پولیٹیکل اونرشپ نہیں نہ ہوگی تو آپ کے آپ کی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے مجھے بتائیں کہ اس کی کیا نہیں, اگر 5 لاکھ مشینیں میں نے بتا دی, 40 کر لیں مجھے.
لیکن کمیشن قیمت کی بات الیکشن نے کمیشن نے بولا ہوا ہے کہ $1.5 ارب اس کی لاگت آئے گی. نہیں میں بتا رہا ہوں نا. دیکھیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو یہ 5 لاکھ کو اگر آپ 1 لاکھ سے ضرب دیں تو یہ کوئی تقریباً 50 ارب کے قریب بنتا ہے. سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کہہ رہے ہیں پیکج کتنی کاسٹ ہوگی؟ یہ assumption آپ کی مجھے لگتا ہے بہت ہی لوئر سائڈ کے اوپر. نہیں میری بات یار دیکھیں نا, آئی نو اباؤٹ دا فیکٹس یار, دا تھنگ دیٹ یو نو آئی ہیو بین انوالوڈ ان. تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں تو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. بتائیں نا ٹوٹل کاسٹ. آپ ملٹیپلائی نہ کرائیں نا, آپ نے ابھی تک ملٹیپلائی کر رہے ہونا چاہیے تھا نا. یہ میرا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ یو شوڈ میرا کام نہیں ہے. ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی آپ کو یہ نہیں پتا. میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ 5 لاکھ کو ضرب دیں 1 لاکھ سے, آپ کے ناظرین بھی ہیں آپ بھی لے دیں, ٹھیک ہے یہ ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس سے بھی آدھا ہو سکتا ہے. اور جو مینول ہوتا ہے وہ 27 ارب کا پچھلا الیکشن ہوا تھا, وہ غریب ملک نہیں تھا. 27 ارب روپے آپ نے کاغذوں پہ لگائے تھے. نہیں اگر 27 اور 50 ہو تو پھر 50 کی طرف جانا چاہیے. نہیں لیکن اگر 300 ہو تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. نہیں بالکل یہ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی آدھا ہو سکتا ہے اگر آپ الیکشن کرائیں نیشنل اسمبلی کا. ایک دن بات کرنا چاہتا ہوں وہی مشین دوسرے دن استعمال کرے گی. دیکھیے ایکسٹریمزم پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, بے روزگاری کا تعلق ہے. ندیم صاحب دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جو ایکسٹریمزم ہے وہ بے روزگاری سے اکیلی نہیں آتی, وہ آتی ہے ناانصافی, پریجوڈس, ہیٹ سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر ریاست کی سطح پہ مین سٹریم پالیٹکس کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو ایک نوجوان کیوں نہیں انتہا پسند گروپوں کو سنے گا جو اسے جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمیں بہت ایک ہولسٹک ریفارم کی ضرورت ہے. ریاست کو بھی اپنے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور ہمیں سوسائٹی سے جو ہیٹ اور پریجوڈس ہے اسے ختم کرنے کے لیے بہت بڑی سوشل اور ایجوکیشن سطح پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. احسن اقبال انصاف کی فراہمی کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.